کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی سب سے زیادہ مشکل ہے؟ آپ کی قسمت ٹھیک نہیں، تیزی سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یا کوئی نہیں جو آپ کو سمجھ پا رہا ہو کہ آپ کی زندگی کتنی مشکل ہے؟ یا آپ اکثر تنہائی میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور بیٹھ کے اپنے مسائل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں؟ کچھ بھی ایسا نہیں ملتا جس کے لیے آپ شکر گزار ہوں، اور دوسروں کی زندگی دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے ان کی زندگی کتنی آسان ہے۔ ساری دنیا آپ ہی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ زبان پہ شکر کے بجائے شکوہ زیادہ رہتا ہے۔ زیادہ تر انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں، اور جو ٹھیک ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اگر ان بتائی ہوئی کیفیات میں سے کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جس سے آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں، تو اس چیز کا قوی امکان ہے that you're suffering from self-pity۔ آپ خود ترسی کا شکار ہیں۔ اداسی، سیڈنس، پریشانی یہ ایک نارمل ایموشن ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، پر اس کی بنیاد پہ زندگی گزارنا جان لیوا ہے۔ یہ ہماری سوچ، ہمارے رویے کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اگر اس کی انیٹمی کی جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ترسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایز اے ڈیفنس میکنزم استعمال کرتے ہیں، ایک دفاعی میکنزم، جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اس چیلنج کا سامنا کرنے سے۔ جو پریشانی ہمارے حصے کی پریشانی ہے، جو ذمہ داری ہمارے حصے کی ذمہ داری ہے، جس کو ہم نے اٹھانا ہے، جس کو ہم نے فیس کرنا ہے، اس کو اٹھانے میں جو تکلیف ہوگی، اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہم خود ترسی کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم سچویشن کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں، یہ تسلی دے سکیں کہ اس کے حل کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جس سچویشن کا ہمیں سامنا ہے وہ بہتر ہوتی ہے، بلکہ مزید ہمارے مسائل کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مزید نیگیٹیوٹی، مزید فیلیئرز، مزید پرابلمز، اور مزید ہم اپنے آپ کو ایسے ایکسپیرینس میں دھکیل دیتے ہیں جو ایکسپیرینس ہمارے لیے بہت ڈریننگ ہوتا ہے۔ ہمارا وقت، ہماری انرجی غلط ڈائریکشن میں ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا وقت سب سے قیمتی چیز ہے، ہم اس کو سیلف پٹی کے اوپر وقف کر دیتے ہیں، اور ہم کسی بھی حوالے سے بہتر نہیں ہو رہے ہوتے۔ مزید نیگیٹیوٹی کو سیلف پٹی اٹریکٹ کرتی ہے، ہمارا فوکس ٹوٹل نیگیٹو چیزوں کے اوپر ہوگا۔ اگر ہماری زندگی میں 10 اچھی چیزیں چل رہی ہیں اور ایک بری چیز ہے، ایک برا واقعہ ہے، کوئی ایونٹ ہے، کوئی فیلئر ہے، کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے، ہمارا سارے کا سارا فوکس اس کے اوپر رہتا ہے، اور سوشلی ہم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں سے اور لوگ ہم سے کترانے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری آؤٹ لک ایسی ہو جاتی ہے۔ ایک سیلف پٹی جو خود ترسی کا شکار شخص ہوتا ہے، اس کی آؤٹ لک اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا اورا نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں خود ترسی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اپنے آپ کو ایک سروائیور کے طور پہ دیکھیں، ایک مظلوم کے طور پہ مت دیکھیں۔ جب ہم ایک سروائیور کے مائنڈ سیٹ سے کسی بھی سچویشن کا سامنا کریں گے تو ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ ایک وکٹم، ایک مظلوم صرف اپنے مسائل کا رونا رو سکتا ہے، وہ اس کے حل کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ہم لیں جس سے سیلف پٹی سے بچا جا سکتا ہے، جو ایزی ہوں، جو پریکٹیکل ہوں؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کریں، اس طرح کے انوائرمنٹ میں لے کے جائیں جہاں پر خود ترسی ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی، کوئی سوشل ورک، جس سے آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو، وہ مائنڈ سیٹ جو ضروری ہے آپ کے اس مسئلے سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو جب بھی آپ کو یہ چیز فیل ہو، آپ کی سیلف پیٹی ٹریگر ہو رہی ہو، آپ کے اوپر وہی کیفیت طاری ہو رہی ہو، تو آپ کا جو عمل ہے وہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، تاکہ آپ فوراً سے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے اندر جائیں۔ ہر چیز کے اندر سلور لائننگ تلاش کیا کریں، شر کے اندر خیر تلاش کریں۔ کچھ چیلنجز، پرابلمز، ایکسپیرینسز ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، ہماری گروتھ کے لیے، ہماری لرننگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس سچویشن میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا میسج ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کے اندر ایک سلور لائننگ تلاش کریں گے۔ سچویشن کو ری فریم کریں، جو بھی صورتحال ہے اس کو مختلف زاویے سے دیکھیں،
آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بس یہ اب تباہی برپا ہو گئی ہے اور ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آخر میرے پاس اس چیز کا کیا ثبوت ہے that I cannot come out of this۔ خود ترسی میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ we lack the confidence کہ ہم اس سچویشن کا سامنا کر سکتے ہیں، ہم یہ برڈن اٹھا سکتے ہیں، ہم اس چیز کو فیس کر سکتے ہیں، that we are strong enough to deal with it۔ ہم اس کانفیڈنس کے نہ ہونے کی وجہ سے خود ترسی کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم اپنی سوچ کے اوپر، اپنے رویے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے، اس کے اوپر قابو نہیں رکھیں گے، تو یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گی چیز، اور ہم پھر اپنا اختیار اٹھا کے انہی سوچوں کے حوالے کر دیں گے۔ شکر گزاری سے کام لیں۔ شکر گزاری کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بھی اپنی توجہ کو لے کے جائیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، جن کے اوپر ہم نے کیپٹلائز کر کے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، جو ہمارے چیلنجز ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر شکر گزار نہیں تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں، جب وہ ہمیں مل جائے گا تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ تو یہ ہمیں مضبوط کرتی ہے شکر گزاری۔ یہ زندگی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ایک امتحان ہے، اس کے اندر یہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، یہ سچویشنز بنتی رہتی ہیں جو ہمیں نہیں پسند آتی، لیکن انہی کو فیس کرنے کا نام زندگی ہے، اور یہ فیس ہو سکتی ہیں ود اے پراپر مائنڈ سیٹ۔ ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے پلان کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل سے، ایمان سے کام لینا چاہیے۔ وہ چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے جو ہمارے روبرو ہے، ہم پوری تصویر نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اس کے پلان کے اوپر بھروسہ رکھیں، اس سے مدد مانگیں اور ثابت قدمی مانگیں، اور اس سچویشن کو صبر کے ساتھ ڈیل کریں۔ اگر ہم صحیح سمت میں قدم نہیں اٹھائیں گے، صحیح رخ کے اندر نہیں سوچیں گے، تو ہمارے حالات جیسے ہیں ویسے کے ویسے رہیں گے، ان میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ وہ حالات ہی اکثر پیغام ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس میں اپنی اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے اہل بنانا ہے اس چیز کے لیے جو چیز ہم چاہتے ہیں۔ تو ہم سے کبھی کبھار کچھ لے لیا جاتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے کہاں غلطی ہے، کہاں اصلاح کی گنجائش ہے۔